سوال کرو کہ اگر کائنات کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو اگر خلیفہ مقرر کیا ہوتا، پوری توجہ، اگر کائنات کے رسول نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ یا اپنا جانشین مقرر کیا ہوتا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، تو پھر رسول کے وصال کے بعد یہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا کر رہے تھے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر کائنات کے رسول نے ان کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر میرا کوئی جانشین ہوگا تو وہ حضرت ابوبکر ہیں، اگر کائنات کے رسول نے کسی مائی کو یا کسی زوجہ کو اشارتاً بتا دیا تھا، پوری توجہ سامعین، کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ جو ہوگا وہ ابوبکر ہوں گے، تو پھر جب رسول کا وصال ہوا تھا تو یہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیوں چلے گئے تھے؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ 6 مہینے تک، اور حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ 6 مہینے تک حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، اور 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور طاہر القادری صاحب کا بیان بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا اور جانشین مقرر کر دیا تھا، تو پھر 6 مہینے علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہ کی؟ اگر اللہ کے نبی نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، پوری توجہ سامعین، اگر اللہ کے نبی نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی بیعت کیوں نہ کی گئی؟ 3 سوال ہیں آپ لوگوں کے پاس۔ ایک سوال یہ کہ اگر رسول نے خلیفہ مقرر کیا ہوتا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، تو پھر 3 دن تک سقیفہ بنی سعدہ میں نہ ہوتے، رسول کے غسل کفن دفن میں شریک ہوتے، وہاں پر جا کر خلافت کا اہتمام نہ کیا جاتا۔ یہ دلیل ہے کہ رسول کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں رسول کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے، اس لیے سقیفہ بنی سعدہ میں ان لوگوں کے اجتماع کے ساتھ حضرت ابوبکر کو جانشینی ملی ہے، اور لوگوں نے ان کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اور بعض نے کہا رسول نے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اگر رسول خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتے تو پھر یہ سقیفہ بنی سعدہ میں جانے کی ضرورت نہ ہوتی اور لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر مولا علی 6 ماہ تک انتظار نہ کرتے، رسول کے زمانے میں مولا علی ان کی بیعت کرتے، جبکہ مولا علی طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی ہے۔ علی وہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے رسول نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول مقرر کر دے، رسول جانشین مقرر کر دے اور علی اس کی مخالفت کرے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر دنیا والوں یاد رکھو کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول خلیفہ مقرر کر کے جائے تو پھر امت کے لیے اور تمام اصحاب کے لیے لازم ہے کہ اس کی خلافت کو تسلیم کیا جائے۔ پھر بھی جاؤ تاریخیں پڑھو، تاریخ کے اندر باقاعدہ واضح اور روشن لکھا ہوا ہے کہ پہلی خلافت حضرت ابوبکر نے قائم کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عثمان کو خلافت ملی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اختلاف ہے، اور یہاں پر جنگ بندی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور جب مولا علی کو خلافت کے لیے کہا گیا کہ مولا آپ خلافت قبول کریں، مولا نے کہا کہ میں جنت کا مالک ہوں، مجھے دنیاوی خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا مولا آپ آئے تخت پر، لیکن جب مولا آئے تو حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ 4 سال 9 ماہ کی مولا کی خلافت ہے، اور ان 4 سال 9 ماہ کے اندر مولا کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یعنی یہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اور جب میرے مولا کو شہید کیا گیا، مولا کو شہید کرنے کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ بسر اقتدار منبر پر آئے
تو شام کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ملاؤں نے کہا تھا کہ اے حسین کے اے علی کے بیٹے، حاکم مجھے ہونا چاہیے، خلافت میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور وہاں سے سولیں لکھی گئی تھیں اور تحریریں لکھ کر دی گئی تھیں کہ اے علی کے بیٹے، خلافت میرے پاس ہونی چاہیے۔ مولا نے کہا کہ دیکھ میں رہا ہوں، حقائق بڑے عجیب و غریب ہیں۔ جس طرح میرے بابا پر ظلم و ستم کیا گیا تھا، میرے بابا کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اگر میں تنہا جنگ کروں تو اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام مٹایا جائے گا۔ مولا نے شرطیں لکھی ہیں، اور شرطیں لکھنے کے بعد اس شام کے تخت پہ بیٹھنے والے ملاؤں کے پاس بھیجی ہیں۔ جب اس نے شرطوں کو پڑھا اور اس کے بعد امضا کیا ہے، دستخط کیا ہے اور شرطوں کو مانا، اور ایک ساتھ میرے مولا نے یہ لکھی تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرے گا۔ جب میرے مولا نے یہ شرط لکھی اور اس نے بھی اس پر دستخط کیے، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مولا امام حسن مجتبیٰ کی لکھی ہوئی شرائط میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل نہ ہوا۔ اور امام حسین نے بھی خط لکھا تھا، اور میرے مولا حسین نے جو خط لکھا تھا امیر شام کو، اس میں میرے مولا نے کہا اس وقت میرے زمانے کا امام حسن ہے، میں اپنے امام کی اقتدا میں ہوں اور میں اپنے امام کی مصلحت پر خاموش ہوں، اور تمہارے مکر اور ہیلے سے میں واقف ہوں۔ اگر جنگ کے لیے بلانا چاہتے ہو تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے یہ 2 دن کے اقتدار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو اسلام کے پاسدار ہم ہیں، اس کائنات کو کے نظام کو چلانے والے ہم ہیں۔ اللہ نے دین کو ہماری وجہ سے حل کیا ہے، ہماری وجہ سے اس دین کو بقا دی ہے، لیکن یاد رکھ لے کہ اگر ہم کو تلوار اٹھانے پہ مجبور کر دیا تو پھر ہماری گردنیں جا سکتی ہیں، ہم جھک نہیں سکتے۔ تو دنیا والوں، آج کا یہ پیغام مولا امام حسین کا یہ پیغام لے کر آپ دنیا والوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جو 18 سفر کو منصیرہ سے جلوس نکلنا تھا، جو نہ نکل سکا، ایک بل لایا گیا ہے، ایک نوٹس لایا گیا ہے، دفعہ 144 کے تحت ہمارے جلوس کو روک دیا گیا ہے۔ میں عالم اسلام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ ہم مکتب تشیع صرف 2 کام جانتے ہیں، یا کٹنا جانتے ہیں یا کاٹنا جانتے ہیں، بلکہ جھکنا ہرگز نہیں جانتے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ آپ ہماری کمزوری نہ سمجھیں، یہ وہ درس ہے جو درس حسین ابن علی نے دیا تھا۔ مولا حسین ظالموں کے ساتھ بھی اور مظلوموں کے ساتھ بھی حق کے پیمانے کو مد نظر رکھتے تھے۔ جس طرف حق ہوتا تھا مولا اس طرف لبائی کہتے تھے۔ تو دنیا والوں، یاد رکھ لو کہ آج بھی حق بھی موجود ہے، باطل بھی موجود ہے۔ ہم حق کی شناخت بھی رکھتے ہیں، باطل کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا میں ہم کسی دور میں بھی باطل کے ساتھ نہیں دیں گے۔ حق میں اگر کٹنا پڑ جائے تو جان دیں گے، لیکن جھکنا نہیں جانتے، جھکنا نہیں جانتے۔ باطل کا ساتھ کبھی دینا گوارا نہیں ہے۔ آج کی بھی ایک خبر آئی ہوئی ہے، 23 افراد کو یہ کوئٹہ میں گاڑیوں سے اتار کر ذبح کیا گیا۔ آج کی خبر ہے۔ کہاں کے مسلمان ہیں، کہاں کے انسان ہیں؟ آؤ مسلمانوں، تم سے سوال کرتا ہوں، 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا تھا، 10 محرم کو مولا حسین نے قربانیاں دی تھیں۔ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک 8 دن بنتے ہیں۔ ان 8 دنوں میں یزیدیوں نے حسین کا محاصرہ کیا ہوا تھا، حسین کو گھیرے میں لیا ہوا تھا،
حسین کی جان کو خطرے میں رکھا ہوا تھا، تو اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ سوال ہے میرا، جب مولا حسین کو معاشرے میں رکھا ہوا تھا کہاں تھے مسلمان؟ کیوں خاموش تھے؟ وہاں پر کیوں نہیں آئے تھے حسین کی مدد کے لیے؟ لیکن اے مسلمانوں، یاد رکھو آج غزہ میں بھی ایک کربلا برپا ہے، اور وہ غزہ کا بچہ جو ابھی یتیم ہے، جب وہ بڑا ہوگا اس کے سامنے جب یہ غزہ کی تاریخ دہرائی جائے گی تو وہ سوال کرے گا 58 اسلامی ممالک کہاں تھے؟ ماشاءاللہ. جیسے وہ تاریخ کربلا آج ہماری آنکھوں سے گزرتی ہے، ہم سوال کرتے ہیں جب مولا حسین کو معاشرے میں رکھا ہوا تھا تو وہ صحابہ کرام کہاں تھے؟ وہ مسلمان کہاں تھے؟ وہ غزہ کا بچہ بھی جب جوان ہوگا، جب اس کے سامنے تاریخ غزہ لکھی جائے گی اور بیان کی جائے گی، وہ بھی کہے گا یہ 2.5 ارب دنیا کہاں تھی اس وقت؟ کیوں مدد کے لیے نہیں آئی؟ 58 اسلامی ممالک کہاں تھے؟ کیوں خاموش تھی؟ تو دنیا والوں یاد رکھ لو، وہ قتل حسین تھا، اس حسین پر جو خاموش ہوا وہ یزید کا حمایتی ہے، جس نے اس کا ساتھ دیا وہ یزید کا حمایتی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو چاہتا ہے کہ شیعوں کو مار دیا جائے، اسلام کے پرچم کو گرا دیا جائے، جو چاہتا ہے جلوس بند کیا جائے، جو چاہتا ہے شیعہ روڈوں میں نہ آئے، کیوں؟ ہمارے یہ جلوس، ہمارے یہ پرچم، ہمارا یہ روڈوں پر نکلنا ایک انقلاب سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ انقلاب سے کم ہوتا تو آج اس کو تکلیف نہ ہوتی۔ ہمارا روڈوں پر نکلنا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، اس کے ضمیر کو بے نقاب کر رہا ہے، اس کے چہرے سے نقاب کو اتارا جا رہا ہے۔ ہم اسی لیے نکلتے ہیں تاکہ اے ملاؤن تو ہم سے سوال کر کیوں آئے ہو، پھر ہم تم کو بتائیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ہم نکلتے اسی وجہ سے ہیں تاکہ ہمارے اوپر سوال اٹھایا جائے، یہ علم کیوں، یہ تعزیہ کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ مجلس کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے، جب سوال ہوگا تو پھر ہم جواب دیں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ اے بنو امیہ کے نجس ٹکڑوں پہ پلنے والوں، ملاؤ، تم نے کیا دین دیا ہے، تم نے کیا اسلام دیا ہے کہ تم آج تک اپنی نسلوں کو کربلا نہیں بتا سکے؟ تم نے اپنی نسلوں کو کیا پیغام دیا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے؟ تم آج تک اپنی نسلوں کو یہ پیغام نہیں دے سکے کہ وہ اصحاب کرام جو کہتے تھے کہ اگر اہل بیت کے مقام کو پہچاننا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے دروازے پہ آؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کو دشمن ہے شیعہ، بھائی کس نے کہا کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں؟ ہم کو اہل بیت کی فضیلت صحابہ نے بتائی ہے، سلیمان نے جھک کر بتایا مقام علی کیا ہے، سولی پر چڑھ کر مصر میں تمار نے بتایا کہ ذکر علی کی فضیلت کیا ہے۔ تم نے کہا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی ہم کو یہ ذکر اہل بیت، ذکر علی مصر میں تمار نے بتایا ہے کہ ہاں یہ علی علی کرنا آسان نہیں ہے، علی علی کرنے کے جرم میں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مصر میں تمار کو بتا دیا، جناب عمار یاسر کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ عمار یاسر سب لوگوں کا راستہ ایک طرف،
علی تنہا ایک راستے پر ہو جائیں تو یاد رکھ لو علی کا راستہ حق کا راستہ ہے. تو دنیا والوں انہی صحابہ نے تو ہم کو بتایا حق کا راستہ کون سا ہے. اگر یہ صحابہ کرام نہ ہوتے ہم کو اہل بیت کی عظمت کا مقام معلوم نہ ہوتا. لیکن عزادارو